اکبر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس میں آپ کی بڑی جو ہے ایکٹیونیس ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی دلچسپی آپ کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے صحیح کہا کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز میں میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اہم کردار اور ایک مثبت کردار ادا کر سکوں. وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جب جماعت بنی تھی تو اس کا جو بنیادی آئین تھا اس کے بنانے والوں میں ہوں. مطلب میں چند لوگ تھے، اس میں بھی تھا، حامد خان بھی تھے، معراج محمد خان بھی تھے، فوزیہ قصوری بھی تھی، سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پنجاب کے پریزیڈنٹ جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم سب نے مل کے ایک آئین بنایا تھا، اور اس میں اوریجنل جو آئین تھا اس میں یہ تھا کہ چیئرمین جو ہے وہ صرف 2 ٹرمز کے لیے چیئرمین رہے گا، 3 سال کے، اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوگی، ایک ادارہ ہوگا جو کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھے گا، جس میں میرٹ ہوگا، جس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس میں رول آف لا ہوگا، کوئی بالاتر نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی مورثی سیاست نہیں برداشت کی جائے گی، کسی قسم کی کوئی ایسا رجحان کہ جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ بن جائے اور احکامات کے ذریعے وہ پارٹی کو چلائے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ پارٹی کسی ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں بنی تھی، اور کسی ایک شخص کے ومز پہ چلنے کے لیے نہیں بنی تھی. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک پاکستانی سیاست میں جس کا جو بنیادی پرابلم ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے، اور لیڈرشپ کی جو نرسریز ہیں وہ جماعت ہوتی ہیں، لیکن جماعتیں جو ہیں وہ انفرادی اور خاندانی کنٹرول میں ہیں، تو وہ صرف اقتدار کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو وہ لیڈرشپ سامنے نہیں لا سکتے. تو اس کا جو بنیادی ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. وہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشن جینوئن نہیں ہوتے، وہاں پہ ایک فیک پروسیس کے ذریعے سٹیج پہ بیٹھ کے ایک ناٹک رچایا جاتا ہے، اور اس کو الیکشن ڈکلیئر کر کے کاغذی کارروائی کے طور پہ، جس طرح میں حیران ہوا جو آپ نے ابھی وہ جو کلپ چلایا کہ ایک سینئر وکیل کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، غیر آئینی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پہ ہم عمل درآمد کریں گے اور صرف کاغذی طور پہ کریں گے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا سنجیدہ ہے یہ اس اہم ترین معاملے پہ کہ ایک سیاسی جماعت کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ ایک جعلی اور فیک پروسیس ابھی شروع کیا گیا ہے، جسے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا نام دے رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس جو ہے یہ 2013 میں بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بڑی آوازیں اٹھی تھیں، اور جسٹس وجی نے تحقیقات بھی کی تھیں اور بتایا بھی تھا کس طرح سے پیسے کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب ان الیکشنز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے جو آپ نے ذکر کیا 2013 کے الیکشن کا، تو وہ موقع تھا کہ پارٹی کو ادارہ بنانے کے لیے، کیونکہ آپ نے خود ایک جوڈیشل ریویو کیا ایک 2 ممبر ٹیم کے ذریعے جس کے سربراہ جسٹس وجی الدین تھے. تو جب انہوں نے اپنی سفارشات دے دی کہ اس میں بڑے پیمانے پہ گھپلے ہوئے ہیں، غیر قانونی وہ استعمال، پیسہ کا استعمال ہوا ہے، ریل پیل ہوا ہے، ثبوت سامنے آ گئے، انہوں نے پارٹی کے ٹاپ 4 لیڈرز کی پارٹی سے ایکسپلشن کو ریکمینڈ کیا. تو بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی، جسٹس وجی کو پارٹی سے فارغ کر دیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی طرح میں نے جب فارن فنڈنگ کیس کیا تو میرا کیا مقصد تھا کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے، یہاں کرپشن ہے، یہاں غیر ملکی فنڈنگ ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہے، یہاں بہت جعلی قسم کے سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. تو اس کا تدارک کیا جائے، اس کو ایک ادارہ بنا جائے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی آئے. تو بجائے اس کی کہ اس پہ عمل کرتے، تو اسی وجہ سے وہ 8 سال وہ کیس چلا، اور پھر میرے تمام الزامات اگست 2022 میں ثابت ہو گئے. تو یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بنانا ہوتا ہے. لیکن اکبر صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں گے اپنا، لیکن سر ہوگا کیا؟
پاکستان تحریک انصاف کا ایک دیکھیے- ووٹر اور کارکن دیکھیے، جو ہے وہ تو آپ سے میں- ناراض ہے کیونکہ اس کی نظر میں آپ نے ان کو مشکل میں ڈالا، آپ نے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا. تو اس انٹرا پارٹی الیکشنز میں عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور کارکن آپ کو کیوں سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر سچ بولنا گناہ ہے تو ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. اگر سچائی سامنے آنے کے بعد اب کسی جماعت یا کسی ادارے کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر یقیناً آپ مجھے اس کا مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. یعنی یہ شاید پھر واحد ایسی کوئی سوچ ہوگی دنیا میں کہ جہاں پہ آپ جو الزام لگاتے ہیں، اور بڑے سنگین الزامات میں نے لگائے، اور وہ 8 سال کی جدوجہد کے بعد، 13 ریٹ پٹیشنز کے بعد، 200 سے زیادہ پیشیوں کے بعد ثابت ہو جاتے ہیں، تو پھر میں سرخرو ہوا. تو میں جب سرخرو ہوا تو میں پارٹی سے میں سب سے زیادہ وفادار تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 2013 میں جو ریگڈ انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس میں ورکر جو تھے اس وقت زندہ تھے، باشعور تھے، وہ سوال اٹھاتے تھے. ان کے پریشر کی وجہ سے یہ جسٹس وجی کو ایک ٹرائیبیونل انہوں نے بنایا، ان کی سفارشات پہ عمل نہیں کیا. پھر اس کے بعد اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے کہا اگلے الیکشن ہم فیئر کرائیں گے انٹرا پارٹی کے، جس میں ایک نیا الیکشن کمیشن بنایا گیا تسنیم نورانی کے نیچے. جب انہوں نے الیکشن کے قوانین بنانا شروع کیے اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس، آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ممبران کو 80 لاکھ تک چلے گئے. جب انہوں نے اسکروٹنی کی تو وہ 27-28 لاکھ تک جنوئن ممبر نکلے. تو جب انہوں نے اس عمل کو شروع کیا تو الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس طرح الیکشن نہیں کرا سکتے. ہم اس کو الیکشن کو صرف ایک فساد، ایک کاغذی کارروائی، جس طرح ابھی ان کے وکیل صاحب نے کہا، جس پہ پورے کے پورے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا. تو دیکھیے، جب آپ نے پارٹی، اور اس وقت ورکر جو تھا باشعور تھا، اس وقت یہ اندھی تقلید نہیں تھی. اندھی تقلید ہمیشہ لیڈر کو اور اس جماعت کو ہمیشہ بہت مشکلات میں ڈال دیتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، میں نے پی ٹی آئی کے لیے جنگ لڑی ہے اور پی ٹی آئی کو فعال ادارہ بنانے کے لیے جنگ لڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی. اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے جو اوریجنل لوگ ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم نے اب دیکھیے، یہ جو ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کرنے جا رہے ہیں، ابھی جب الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا تو انہوں نے کہا 20 دنوں میں الیکشن کراؤ. شروع میں بیان آئے کہ جی ہم 20 دن تو بہت کم ٹائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاید کم لوگوں کو پتہ ہو، 2021 سے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے. جب پہلے انہوں نے کوشش کی الیکشن کمیشن سے تو انہوں نے کووڈ کی وجہ سے 1 سال مانگا. بالکل اکبر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان کو 1 سال مزید بھی میں بات کروں گا آپ سے. اچھا نہیں، مجھے ذرا یہ بات، جی میں ذرا ایک بات مکمل کر لیں. وہ یہ کہ اس الیکشن میں، الیکشن جو ہوتے ہیں وہ یو سی لیول سے شروع ہوتے ہیں، تحصیل لیول پہ جاتے ہیں، ریجن پہ جاتے ہیں، پھر صوبائی قیادت آتی ہے، پھر صوبائی قیادت جو ہوتی ہے الیکٹڈ، وہ الیکٹرل کالج بنتی ہے مرکزی قیادت کا، یعنی جو ووٹ ڈالنے والے ہیں.